رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوئے دل و جان قربان محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد. سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد. ہر قسم کی حمد و ثنا اس حال کے کائنات اللہ کا الحاق امین واسط. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط. دوستوں اور عزیز ساتھی، سوات فرمانے والی باپردار اسلامی ماں اور بہنوں، اس مالک دا بے حد شکر گزار ہاں جس نے اج مینوں تہانوں اس بابرکت اور برحمت مہینے دا رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ ارشاد اور سنن دی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اور سامعات، میں انشاءاللہ حسب وعدہ تہاڈے سامنے تفسیر قرآن کے حوالے نال چند گزارشات کرن کا ارادہ رکھوں. آواز بھی تھوڑی بول. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے نے. کوئی معجزہ تھوڑے ٹائم واسطے، کوئی معجزہ چند دنوں واسطے، کوئی معجزہ کچھ ہفتیاں واسطے. ایک معجزہ ایسا بھی ہے جو نبی پاک نے انگلی اٹھائی ہے آسمان کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان وال انگلی اٹھائی ہے تے چند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کے اندر پانی کی قلت کو پایا. فرمایا جتنا بھی مشکل پانی ہے سارا جمع کر لو. جتنا بھی پانی جمع ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھیا. اللہ نے نہراں چلا دی.
اور جتنی دیر تک وہ لشکر اس مقام تے رہا ہے وہ نہراں چلدیاں ہی پانی دیاں رہیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تے مدینے دے اندر پین نو میٹھا پانی نہیں لبدا. کنواں ہے وہ دا پانی بڑا کڑوا ہے, بڑا کوڑا پانی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن اس کنویں دے اندر پھینکیا. اللہ نے اس کنویں دے کھارے پانی نو میٹھیا کر دیتا ہے. یہ وہ معجزے نے جو زمین تے کچھ نہ کچھ وقت گزار کے ختم ہو گئے. ایک معجزہ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے عطا کیتا ہے. نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے پر وہ معجزہ قرآن قیامت دی صبح تک باقی رہے گا. اور معجزہ کیا ہی انہوں جاندہ ہے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے. معجزہ وہ ہوندہ ہے جہدے بارے عقل ویکھ کے کبھی ایک ہی ہو گیا ہے. ایک انسانی عقل سے نہیں ہوندی گل. اللہ رب العزت نے لوح محفوظ تو قرآن نبی پاک دے سینے تے اتارے ہے. اس قرآن کو اگر دل لگا کے بندہ سن لے تو انسان دے دل دی اجڑی بستی اللہ آباد کر دیندے ہیں. اگر پاوے قرآن دے ترجمے دی سمجھ نہ بھی آوے بندہ دل لا کے تو سنے قرآن اپنا اثر پھر بھی مخوندہ ہے. اگر ترجمے دی سمجھ آ جائے تو کیا بات ہے, پھر تے لطف ہی بکھر ہے, انداز ہی بکھر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر نے اور نبی پاک نماز ادا کر رہے نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ میں چاہیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اجے کلمہ نہیں پڑھیا, جناب عمر کھڑے نے اور سوچ رہے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھی جا رہے ہیں یہ شاعر دی کلام ہے, یہ کسے مجنون دی کلام ہے. اجے ذہن دے اندر خیال آیا ہے نبی پاک نال پڑھ رہے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. سورۃ الحاقہ 29ویں پارے دے اندر اللہ رب العزت نے پورا مکالمہ بیان فرمایا ہے. جناب عمر فرماتے نے میں سوچدا جا رہا ہاں نبی پاک پڑھتے جا رہے ہیں تے عمر دے دل دے اندر وہ تو اسلامی جذبہ بیدار ہونا شروع ہو گیا ہے. اور کرتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ان اللہ یزرع فی آخرین. ان اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ قوماں نو ترقی دیندے نے, قوماں نو اللہ عزت دیندے نے اس قرآن کی برکت دے نال, اس قرآن نو پڑھن دے نال, اس قرآن تے علم اور عمل کرن دے نال. غور کرنا ذرا قرآن کیویں اپنی تاثیر بخاندہ ہے. اسی تے کافی عرصے تو قرآن سن رہے ہیں پر قرآن نے ہجے تک اثر نہیں بتایا. وہی وجہ یہ ہے کہ اسی قرآن اس دل لگی نال سنیا ہی نہیں, اسی قرآن اس دل لگی نال پڑھیا ہی نہیں, اسی قرآن اس دل لگی نال سنن کی کوشش ہی نہیں کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مکے دے حالات زیادہ ٹائٹ ہو گئے نے. نبی پاک نے اپنے غلاماں دا مستقبل بچان واسطے اپنے غلاماں نو حبشے کی طرف ہجرت کرن دا حکم ارشاد فرمایا ہے. نبی پاک دے صحابہ رات دے ہنیرے دے اندر رب دے دین واسطے مکان چھڑ کے سارا کچھ چھوڑ کے وطن چھوڑ کے حبشے کی طرف جا رہے ہیں. جدو حبشے دے اندر پہنچے نا تے مکے والیاں نو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ نبی پاک دے صحابہ حبشے دے اندر پہنچ گئے نے. تے انہاں نے بھی ایک وفد تیار کیتا اور وہ وفد قیمتی طوائف لے کے نجاشی بادشاہ دے دربار سے پہنچے ہے. وہ دے وزیراں نو ملے ہے اور مل کے اپنا وقوع بیان کرن دی کوشش کیتی ہے. دربار لگ گیا نجاشی بادشاہ دا تے کہندے نے نجاشی
گل یہ ہے وے کہ جڑے لوگ مکے چو تیرے ملک دے اندر آئے نے یہ ساڈے گھر دا مسئلہ ہے کہ انہاں دے آن دی وجہ تو انہاں دا ایک نبی ہے جن نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے ساڈے خاندان جدا ہو گئے نے ساڈے اندر لڑائیاں پہ گئیاں نے ہے وہ بھی ساڈے وچوں ہی ہے چونکہ ساڈے گھر دا مسئلہ ہے تے انہاں بندیاں نو ساڈے حوالے کر دے تے اسی انہاں نو اپنے نال لے جاواں گے تے نجاشی بادشاہ بڑا سمجھدار بادشاہ سی انہیں کیا گل سنو میں تہاڈی گل سن لئیے ہن وہ جڑے لوگ آئے نے نا میں انہاں نو بھی ایک موقع دیاں گا وہ کی کہندے نے انہاں دا پیغام کی ہے انہاں دی دعوت کی ہے انہاں دی فکر کی ہے وہ کیوں راتوں برات دیسوں پردیس ہوئے نے جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے نال جو صحابہ نے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے نجاشی کہندا ہے ہاں بھئی آن والے ہو پردیسیوں دسو تسی اپنے بارے کی بیان کرنا چاہتے ہو اور جعفر طیار با کمال خطیب آدمی سی انہیں زمانے دی نفس تے ہاتھ رکھیا نجاشی بادشاہ دی نفس تے ہاتھ رکھیا تے جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ رب دا قرآن پڑھ کے سنا رہے نے کہہ رہے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا نجاشی بادشاہ نے جدو رب دا قرآن سنیا نجاشی بادشاہ کہندا ہے دسو تہاڈی دعوت کی ہے جعفر طیار کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ نجاشی گل صاف صاف ہے اس نبی نے سانو در در تو سر جھکان تو ایک در دا سر جھکان والا بنا دیتا ہے اسی در در دے منگتے سا انہیں ایک در دا مانگت بنا دیتا ہے انہاں نے پلٹا ماریا کہہ لگے نجاشی تو گل سمجھیا نہیں اے او بندے نے انہاں نے مائی مریم دا ذکر کیتا ہے چونکہ نجاشی عیسائی سی او دے گل دل نو لگ گئی انہاں نے انداز بدلیا کہتے نے نجاشی اے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مان دے جنہیں آج کوئی بندہ کہ اہل الحدیث تے ولیاں نو نہیں مان دے اہل الحدیث تے علی نو نہیں مان دے بلا دسو ہاں اسی ولیاں نو نہیں مان دے اسی علی رضی اللہ تعالیٰ نو نہیں مان دے جنہیں نبی دے صحابہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا نبی مان دے سن پر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مان دے سن ایویں اسی ولیاں دا ادب کرنے ولیاں دی عزت کرنے ولی رب دے دوست ہوندے نے علی جڑے خدا ہے میرے نبی دا یار ہے میرے نبی دا داماد ہے اس امت دا چوتھا خلیفہ ہے اسی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی ادب کرنے تے جناب جعفر کہندے نے نجاشی بادشاہ گل لے گل انہاں کر دیتی ہے تے میرے نبی تے ایک کلام بھی نازل ہوندا ہے تے نجاشی کہتا او سناؤ او کی کلام ہے تے جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نجاشی گل لے وے کہ جناب عیسیٰ دے بارے علیہ السلام گل او کرنی ہے جو ساڈے نبی نے دسی ہے وہ گل اے وے کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا نجاشی دے کول وزیر بھی بیٹھے نے
اور نجاشی دیا اکھاں نم ہو گئی نے. نجاشی نے تخت تو نیچے ایک تنکا اٹھایا کہندا علاقے والے ہو وہ عرب تو آن والے ہو مکے دے ہو وزیروں دے سفیروں اے میں تنکا دیکھ رہے ہو جی میں تنکا تو چھوٹی چیز کوئی نہیں. انہاں نے جناب عیسیٰ دی شان دے اندر کمی کوئی نہیں کی تھی تے اپنے تحفے چکو تے جاؤ میں انہاں نو نہیں اپنے ملک تو کڈنا. تے جناب جعفر ول کہے کہ کہندا ہے اے حبشہ سارا ہی تہاڈا ہے جتھے تہاڈا دل کردا ہے اوتھے تسی پناہ لے لو. یہ پہلی سیاسی پناہ ہو لگی ہے. یہ قرآن نے اپنا اثر وکھایا ہے. اے قرآن نورانی شیشہ تے جو سیدھی راہ دکھلاوے جھڑائی اس تے عمل کماوے تے سیدھائی جنت جاوے جھڑائی اس نو سینے لاوے عظمت ہی چڑھدا جاوے. مکے والے نبی دے صحابہ نو تنگ کرنا چاہتے سن پر قرآن نجاشی نو ایسی تاثیر وکھائی ہے کہ قرآن سن کے نجاشی دا دل بدل گیا ہے. قرآن سن کے نجاشی دی کایا پلٹ گئی ہے. نہیں سمجھے تے غور کرتے جانا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر میرے پیغمبر نے باز و نصیحت کا سفر کیتا ہے. جدو طائف تو میرے پیغمبر واپس آئے نے طائف والیاں نے نبی پاک کی گل نہیں سنی. طائف والیاں نے نبی پاک نال پیار نہیں کیتا. جدو نبی پاک نال پیار نہیں کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تو واپس آؤندیاں نبی پاک نے ایک مقام تے پڑھاؤ کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے نبی پاک نے نماز ادا کرنی چاہیے. نبی پاک نماز پڑھتے ہیں نال نبی پاک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. انسان کوئی نہیں قرآن کی تاثیر ویکھے آجے جنہ دی ایک فوج ہواواں دے اندر سفر کر رہی ہے تے نبی پاک قرآن دی آیتاں پہ پڑھتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. جنہاں نے قرآن نبی پاک دا سنیا ہے جدو نبی پاک دی زبان مبارک جو قرآن سنیا ہے تے جن کہن لگے نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اگر آج تک تو شرک تو پاس نہیں آیا تو قرآن نو پڑھیا ہی نہیں تو قرآن نو سمجھیا ہی نہیں. نبی پاک دے قرآن پڑھنا جنہاں نے سنیا ہے تے جن نبی پاک تے ایمان لے آئے نے اور نال جنہاں نے رب دی توحید دا اقرار کر لیا ہے. ایک اور مقام رب دے قرآن دا نبی پاک قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. یہ بھی مقام جنہاں نے سماعت فرمایا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. جنہاں نے قرآن سنیا تے جن کہتے ہیں فلما حضروا قالوا انصتوا چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. اے
جڑی کلام پئی دستی ہے کلام بڑی آلا وے اے جڑی کلام نظر آ رہی ہے اے کلام بڑی بلند و بالا وے اس کلام نے دل بدلے اس کلام نے جنہ دی کایا بدل دیتی ہے قرآن پاک دے اندر جنہ دا دل 4 مرتبہ ذکر آیا ہے 22 مرتبہ لفظ جن قرآن پاک دے اندر آیا ہے اور کرتے جانا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی دا کلمہ پڑھنے والا میں ماضی قریب تھی گل کرا ایمان تازہ ہو جائے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم نے بہت بڑے مفکر نے بہت بڑے غازی اسلام نے رب دے دین دے مجاہد نے رب دا سارا دن مسجد چ بیٹھ کے رب دا قرآن سناندے نے طالب علماں نوں قرآن پڑھاندے نے طالب علماں نوں بازو نصیحت کرتے ہیں خطبے جمعے مسجد دے اندر ہو رہے ہیں ایک دن امام صاحب اس طرح مسجد تو باہر نکلے لے تے بگیاں دے اندر بیٹھ کے اے جسم فروش کرنے والی عورتاں اس طرح چلدیاں جا رہیاں نے جا اسماعیل شہید رحمہ اللہ پوچھ دے نے اے بیبیاں کدھر جا رہیاں نے اے کس طرف جا رہیاں نے نصر والے دسیا یہ شاہ جی انہاں دی ایک گرو ہے تے آج او دے گھر کٹھیاں ہو گیا تے شاہ جی دے دل تے گل آ گئی شاہ صاحب ساری عمر قرآن مسجد سنا دے رہے ہو اگر اللہ نے پوچھ لیا انہاں بیبیاں نوں قرآن کیوں نہیں سنایا تے شاہ جی کی جواب دے گے شاہ جی نے رخ اس طرف دا کر لیا جا دروازہ کھٹکھٹایا سنو اہل حدیثوں 40 سال تو قرآن سننے والوں میں تواڈے اکابر دی گل تانوں دساں تواڈے وڈے کی کرتے رہنے تواڈے وڈیریاں دا مشن کی سی تواڈے بڑیاں دی دعوت کی سی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اس در نو اس دروازے نو کھٹکھٹایا بی بی باہر آئی ہے شاہ جی نو ویکھے بی بی پریشان ہو گئی ہے تے شاہ جی فرماتے نے پریشان نہ ہو اپنی گرو نو بلاؤ جو تواڈی بڑی ہے اونوں بلاؤ اونوں بلایا گیا شاہ صاحب فرماندے نے تسی وقت دے پیسے لیندیاں جے میں بھی تانوں وقت دے پیسے دیاں گا کچھ وقت مینوں دے دیو انہاں کہا شاہ جی خیر ہوے اج تسی کیویں اس در تے آ گئے ہو شاہ جی فرماندے نے میں بھی کسے کام دی غرض نال آیا وا تے بیبییاں نے شاہ جی دا احترام کیتا مایا ناز شخصیت سی عالم اسلام دی عظیم شخصیت سی کہندے نے بیبیاں نو ایک ساریاں اس سیل دے اندر جمع ہو جان بیبیاں ساریاں جمع ہو جاندیاں نے تے شاہ جی نے بیبیاں نو کہا پیسے میں تانوں تواڈے وقت دے دتے نے ہن میری مرضی ہے میں اس وقت دے اندر جو مرضی کراں بیبیاں کہندیاں نے شاہ جی کی کرنا چاہندے ہو شاہ جی فرماندے نے اس جگہ تے بیٹھ جاؤ میں تانوں کچھ باسو نصیحت کرنا چاہنا میں تانوں کچھ حقائق سنانا چاہنا میں تانوں کوئی سچی داستان سنانا چاہنا تے شاہ جی نے رب دا قرآن پڑھیا سورہ نور دیا تلاوتاں کیتیاں جدوں سورہ نور دیا تلاوتاں کیتیاں انہاں بدکارا بیبیاں دیاں اکھاں ڈول پیاں اے جسم فروش بیبیاں اکھاں ڈول پیاں نے اتھرو پہ وگدے نے شاہ جی نے جدوں ویکھیا ہن قوم جیڑی اے سماعت کر رہی ہے کہ شاہ جی نے پھر عذاب جہنم بیان کیتا زنا میں عذاباں نو بیان کیتا شاہ جی نے اپنی آواز ختم کر دیتا ٹائم پورا ہو گیا میرے شاہ دا آواز بھی پورا ہو گیا بیبیاں کہندیاں نے شاہ جی ہن چلے کتے ہو اسی تواڈے نال ہی جانا ہے شاہ جی اسی نکاح کر لواں گیا اسی اور شادیاں کر لینیاں نے تے شاہ جی اس گرو بولن لگی انہاں بیبیاں دی کہندی ہے شاہ جی ہن تے کسے شے دی تما نہیں رہی ہن تے شادی دی عمر بھی بڑی ہو گئی ہے ہن میں انج کرنی آ تسی مینوں اپنے نال رکھو بھی شاہ جی کہندے نے بی بی اسی تے سفر چ رہندے ہاں میری عمر تے جہاد دے اندر گزرتی ہے بی بی کہندی ہے شاہ جی گل نہیں آج پتا چلے ہے واضی آج سامنے آیا ہے دعوتی آج سامنے آئی ہے اکھائی آج کھول دیتیاں نے قرآن نے تسی مینوں نال لے جاؤ
میں مجاہدہ دے گھوڑیاں نو چلے پی پی کے کھواواں گی، میں مجاہدہ دے زخمی پٹے پر ہما پٹیاں کرانگی۔ اج بھی بالا کوٹ دی وادی دے اندر جتے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دی قبر ہے اس جگہ تے نال اس بی بی دی بھی قبر ہے۔ کیوں بی بی دی قبر بنی؟ او بی بی شاہ جی دے نال بلوچستان تو ہوندی، سندھ تو ہوندی، کے پی کے دے اندر بالا کوٹ پہنچی۔ اے دی وجہ کی ہے شاہ جی نے قرآن سنایا ہے، بی بیاں دے دل نم ہو گئے، دل نم ہو گئے، احمد تے قرآن نے کہتا وہ ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیا، ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیا، ہدیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیا، ہدیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیا، جنت دیا ہورا تینو ویکھ کے نے کھل دیا، اللہ نے قسمت تیری چنگی بنائی، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی، کھول کے کن سن لے میری یہ بینانی، کھول کے کن سن لے میری یہ بینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، آج کل موت شاید سر اتے آئی، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی، جاوی گمان پئیے تیری کی ذات نی، ایک دل اونی تینو قبر میں رات نی، قبر میں پا کے پھر کوئی پوچھے نہ ذات نی، جنہ دے پریت سنگ تو لائی، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی، تیرے تھی سونے گئی دنیا تے آئے نی، آن کے ایتھے گئیاں عیش منائے نی، آ گئی یہ موت اٹھ بچ بدھائے نی، قبر وچ پا کے میرے چھات نہ پائی، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر آج گل چلی نکلی ہے اور ایک اور صاحب دل دی گل سناواں کہ در پڑھ کے قرآن جیڑے عمل کمان گے، دوزخ دی اگ کولو جان بچان گے، وچ بہشتہ اپنی جگہ بنان گے، ایش آرام اڑک ہاتھ نہ کھائیا، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی، نہیں سمجھے تے غور کرتے جانا، ایک بادشاہ گزرے ہے مصر دی سلطنت دا، جمال عبد ناصر دا نام ہے، ایک رشیا دے دورے تے گیا، جدو رشیا دے دورے تے گیا تے رشیا دے اندر معاملات حل کرن تو بعد کھانا کھان واسطے وزیر پہ گئے، صدر صاحب بھی اس جگہ تے پہ گئے، مصر دے صدر جمال عبد ناصر اے بانو رشیا دے وزیر کہن لگے، اے جکار عبد ناصر اسی تیرے مصر نو ترقی دے دئیے، اسی تیرے مصر نو گران دے دئیے، اسی تیرے مصر نو پیسے دے دئیے، اگر تسی پاکستانیوں غصہ نہ کرو، آج بھی سراج الحق دا وہ انٹرویو یوٹیوب تے پہ ہے، جے اندر نے دسے ہے کہ میں کے پی کے تا وزیر خزانہ صاحب کہ جدو مینو آئی ایم ایف نے قرضہ دین دی آفر دی تھی، جدو اسی قرضہ لین واسطے گئے انہیں کیا ہے برکے ختم کر دے ہو، اے پردے ختم کر دے ہو، اے شراب والے پرمٹ تے تھوڑی جی نرمی کر لو، اے انگریز ہمیں پیسہ نہیں دیندے، اے ہمیں روپیے نہیں دیندے، ہمیں تیرے تو ڈالر نہیں
نچھاور نہیں کرتے اے نال ڈالر بھی سود نہ دیندے نے نال ایڈا بڑا پرچا تینوں فرمیشہ دا بھی دیندے نے اور کرتے جانا جناب جمال عبد ناصر کہندا ہے میں واپس آ گیا اگلی بری رشیا دے دورے تے جان لگا مصر دے بہت بڑے قاری جناب قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں کسے نے سوال کیتا سی کہ قاری صاحب دسو تفسیر قرآن دا کوئی واقعہ بیان کرو تسی دنیا دے اندر چھا کے قرآن دیا تلاوت عام کرتے ہو کہ کہتے نے واقعات تے پڑھے نے اے واقعہ ایک انہوں نے انوکھا سنایا ہے کہتا جمال عبد ناصر دا مینوں پیغام آیا قاری صاحب تیاری کرو اگلے مہینے اسی رشیا جانا ہے کہتے میں کا جواب دیتا جمال عبد ناصر صاحب پاکستان جانا ہوندا تے مینوں نال لے کے جاندے سعودیہ جانا ہوندا مینوں نال لے کے جاندے اور کسے اسلامی ممالک چ جانا ہوندا مینوں نال لے کے جاندے رشیا تے مسلماناں دا ملک نہیں او تے گھوڑیاں دا ملک ہے میں اوتھے کی کرنا ہے جمال عبد ناصر کہندا ہے قاری صاحب اے سارا واقعہ سنایا تے قاری صاحب نو نال لے گئے جدوں انہاں دے حکومتی معاملات ختم ہوئے تے جمال عبد ناصر کہندا ہے او وزیرو اس جگہ تے بیٹھ جاؤ میرے نال قاری صاحب آئے نے تے قاری صاحب تانوں کوئی سنانا چاہتے نے قاری صاحب تانوں کوئی پیغام دینا چاہتے نے اے گھوڑے یہودی نے تے جناب جمال عبد ناصر نے انہاں سارے انہوں بٹھا لے ہیں قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے پڑھتے نے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى پڑھتے پڑھتے اس مقام تے پہنچے قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى قاری صاحب کہتے ہیں میں تلاوت کرتا جا رہا یہ گھوڑے روئی جا رہے ہیں میں تلاوت کرتا جا رہا گھوڑے آنسو بہائی جا رہے ہیں جمال عبد ناصر کہتا ہے وہ گھوڑے روندے کیوں وہ کہتے جی پتہ نہیں سانو سمجھ نہیں آئی سکون بڑا آیا ہے دل نو تسکین بڑی آئی ہے جدو انہیں جناب یوسف دا واقعہ بیان کیتا ہے گھوڑے کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی سکون بڑا آیا ہے کہ جمال عبد ناصر کہتا ہے وہ میرے کہنے والے ہو کہ اسلام تو ہٹ جا قرآن تو ہٹ جا اجے تے تانوں سمجھ نہیں آئی تسی روئی جاندے ہو جے تانوں سمجھ آ جائے پھر کنا سکون آئے گا پھر کنا اطمینان آئے گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی پاک ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ پاک دے اندر میں نبی پاک نے ماں عائشہ نو آواز دیتی ہے تے ماجی عائشہ تھوڑی جی لیٹ آئیاں نبی پاک فرماندے نے عائشہ خیر ہے میں تینوں بلایا دیر لا دیتی ہے تے ماجی فرماندیاں نے سونے ہو میں تہاڈی آواز سن کے آن لگی تے میں جدوں مسجد دی کھڑکی دے کولوں دی گزری نا جڑی حجرے دی کھڑکی اور مسجد دی سانجی ہے تو آٹا ایک صحابیہ جو صحابی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور
دی آواز بڑی پیاری ہے، عائشہ دے قدم رک گئے، او دی آواز سنی میرے قدم رک گئے، نبی پاک جلدی نال کھڑے ہو گئے، فرمایا عائشہ چل نال کے آج قرآن سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کھڑکی کھولی ہے، نبی پاک قرآن سنتے جا رہے ہیں، اپنے پیارے دا قرآن سنتے جا رہے ہیں۔ یہ کون قاری قرآن ہے؟ یہ جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ نبی پاک الحمدللہ الذی رب دیا تعریفاں کیتی جا رہے ہیں، واہ میرے مالکا میری امت دے اندر ایسا بندہ پیدا کیتے جیدی اتنی سونی آواز ہے، اتنے ترنم دے نال قرآن پڑھدا ہے، اور نال نبی پاک نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جیڑا بندہ طرز نال قرآن نہیں پڑھتا، ترنم نال قرآن نہیں پڑھتا، لہجے نال قرآن نہیں پڑھتا، لیس منا او ساڈے وچوں ہی نہیں۔ ایک سونے تیری مرضی ہے، تو فتوے لا میرے علماء دے کہ نور جہاں طرح پڑھ دے لے، تو فتوے لگا کہ قوالیاں کی طرح سے پڑھ دے لے، نا 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 میرے سامنے میرے اکابر علماء دے سامنے اے صوفیاں نو خشکی ہوندی ہے کہ جی کبھی کسے نے ترنم دے پڑھ دے لے، اور میرے علماء دے اس حدیث مصطفیٰ نو سامنے رکھ دے لے، من لم یتغنى بالقرآن، جیڑا بندہ قرآن ترنم نال نہیں پڑھتا اس بندہ دا نبی دی امت نال کوئی تعلق نہیں، وہ قرآن نصر کرتا۔ میں جیڑی گل دسنا چاہنا قرآن دی تاثیر سی کہ ماں عائشہ دے قدم رک گئے، قرآن دی تاثیر سی میرے پیغمبر اٹھ کے قرآن سنن لگ گئے۔ ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے وچ چلدے جا رہے ہو، کیڑا مدینہ وا میرے سونے مالکا، میں بھی مسنال اے تیرے بندے بھی مسنال، میں بھی تیرے گھر دے اندر، اے بندے بھی تیرے گھر دے اندر، اللہ میں بھی روزے نال اے تیرے بندے بھی روزے نال، اسی دعا کرنے سانو اپنے نبی دے شہر دی زیارت نصیب فرما، آمین۔ اللہ مقام مدینہ کھانا ویکھن دی توفیق عطا فرما۔ آؤ میں ایمان تازہ کر دیا، ایک کہن والے نے کیرا لگا دیتی ہے، اندر دل دا میں چین تے قرار ویکھیا، مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا، جتے حضور سونے تھلیاں چلائیاں نے، قیمتیوں مٹی اللہ قسم اٹھایا نے، جتے حضور سونے تالیاں چلائیاں نے، قیمتیوں مٹی اللہ قسم اٹھائیاں نے، رحمتاں دا اٹھے انبار ویکھیا، مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا، چل دے جتے عمر صدیق نال نال نے، علی عثمان نالے حمزہ بلال نے، ایک ایک یار وفا دار ویکھیا، مدینے مکے دے مدینے دا بازار ویکھیا، اور کون نبی دے صحابہ نے مال تے اولاد نالے فتن ماری جاندے نے، وہ مال تے اولاد نالے فتن ماری جاندے نے، تن من تھن میرے چن ماری جاندے نے، اور یاسر خفیب تے عمار ویکھیا، مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا، او بیت اللہ دا نظارہ، او بیت اللہ دا نظارہ لگدا ای واکھے، پڑھی نماز ایک بن جاندی لکھے، اوتھے روشن میں نور دا مینار ویکھیا، مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا، او منبر تے روزے وچ جنت دا ٹکڑا، جتے ہر کوئی سناندا یارو رو رو ٹکڑا، روتا ہر دکھی تے بیمار ویکھیا، مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا، اس بازار دے اندر ہی نبی پاک چلدے جا رہے ہیں،
ایک نہ میرے نبی دے جانثار دا گھر آ گیا ہے، ایدا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک دے قدم مبارک روکے، نبی پاک صبح جناب ابو موسیٰ آئے، فرمایا ابو موسیٰ تو قرآن پڑھنے آسا ہے، میں تیرے گھر تو باہر کھلو کے قرآن سننے آسا، اور میں نو انج جابدہ سی جنہیں اللہ نے جناب داؤد دی آواز جو تینوں کچھ ملکہ عطا کر دیتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، ہوا میں چھوڑنے والے پرندے رک جاندے، اے میرے نبی دا قرآن ہے، اے میرے نبی دا معجزہ ہے، اے قرآن دی تاثیر ہے کہ دو جہانہ دا سردار رک کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی سیر کروائی گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میں چلتے ہاں قرآن دی آواز نو سنیا، ایک محل ویکھیا، محل بڑا سونا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس محل سے داخل ہو گیا، پر میرے بندہ کوئی نہ نظر آیا، میں چلتا گیا، اس کو بھی زیادہ خوبصورت اگے محل نظر آیا، میں اس محل دے اندر داخل ہو گیا، پر میرے کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ جناب جبریل علیہ السلام پوچھ دے کہ سونے ہو کی پہ لب دے ہو، کی پہ تلاش کر دے ہو؟ فرمایا جبریل اے قرآن دی میٹھی میٹھی آواز آ رہی ہے جنہیں دل جیت لے آئے، پر بندہ نظر نہیں ہوتا۔ نبی پاک نو جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونے اور تواڈا صحابی نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے قرآن زمین تے پڑھ رہے نے، انہاں دے قرآن دی تاثیر اللہ نے تانوں جنت وکھا دتی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، پتہ چلے اسی تاثیر نال قرآن پڑھیا ہی نہیں، اسی تاثیر نال قرآن نو کدی کھولیا ہی نہیں۔ میں تو کہا کرنا اگر قرآن پڑھن دا دل بڑھ جائے انج کر لیا کر کہ وضو بنا لیا کر، اچھا لباس پا لیا کر، خوشبو لگا لیا کر، کمرے نو بند کر لیا کر، کمرے دی ایک نکڑ چ بیٹھ جایا کر، پھر مزے لے لے کے قرآن پڑھیا کر، کے قرآن پڑھیا کر۔ کوئی گل نہیں تو قرآن پڑھتا آدمی چھائے گا، میرا مالک کہندا کھائی ہے قرآن، تو ذرا رفتار نال پڑھنا ہے، ذرا روادگی نال پڑھنا ہے، تینوں اجر ایک ملدا ہے۔ جیڑا میرا بندہ میرے سامنے قرآن پڑھدا ہے، اڑ کے پڑھدا ہے، وہ اڑ کے پڑھی جاندا ہے، اسی نیکیاں چڑھی جاندے ہیں۔ وہ اڑ کے پڑھی جاندہ ہے، اسی انو اجر بھی دگنا دے جاندے ہیں۔ اور سمجھ دیو قرآن دی تاثیر کی ہے، بڑی مشہور حدیث ہوئی مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس طرح جا رہے ہیں، ایک پنڈ تے گاؤں دے اندر رات پہ گئی ہے، نبی دے صحابہ نے کہا وہ پنڈ والے ہو، علاقے والے ہو، سانو رات اتھے پڑاؤ ڈالن دے ہو، وہ کہتے ہیں توانو اتھے نہیں رہن دینا۔ نبی پاک دے صحابہ نے پنڈ تو باہر جا کے پڑاؤ ڈالے ہیں، انہاں دے پر نمبردار نو وڈیرے نیند بندے نو سانپ یا کسے سریلے جانور نے ڈس لے ہیں، اے اور بچے نبی دے صحابہ دے پیچھے دوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے آگے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے، اللہ نے اس زہر نو شفا دے اندر بدل دیتا ہے۔ اے جے قرآن دی تاثیر ایویں کرونا تو بچے پھر دے اور سینیٹائزر لان والے ہو، کبھی قرآن نو بھی سینے نہ لاؤ، اور سپریوا کرنے والے ہو کبھی قرآن نو بھی پڑھو، اور کبھی قرآن دی بارش بھی سینے دے پیان دے ہو، کبھی کھلوگوں تے سیکاریاں دے پیچھے تواڈے سینے معطر ہو جان، تواڈے دل منور ہو جان، تواڈے دل دا سنگ اتر جائے اس قرآن دی برکت دے نال۔ کرونے تو ٹھر کے سینیٹائزر لگاندے ہو، سپرے لگاندے ہو، ماسک لگاندے ہو، دستانے پہندے ہو، اور قرآن بھی تے شفا ہے، اس قرآن نو کیوں نہیں پڑھ دے، اس قرآن دا بھی ذکر کیوں نہیں کر دے؟ اے قرآن تاثیر بھی ہے، اے قرآن شفا بھی ہے، اے قرآن گفتار بھی ہے، اے قرآن احسن البیان بھی ہے، اے قرآن رب دا پیغام بھی ہے، اے قرآن بندے واسطے نصیحت بھی ہے، اے قرآن بندے واسطے دنیا دا بہترین سبق بھی ہے۔ دنیا دی کوئی ایسی مشکل نہیں جیدہ حل قرآن دے اندر نہ ہوئے۔ کھولتے صحیح قرآن، پڑھتے صحیح قرآن، قرآن تیرے بچپن دے ذکر دا ذکر کرتا ہے، قرآن تیرے لڑکپن دا
ذکر کرتا ہے, قرآن تیری جوانی دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیرے نکاح دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیرے کاروبار دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیری خوراک دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیری تجارت دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیرے مال دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیرے ڈنگراں دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیری زمیناں دا ذکر کرتا ہے. ہائے ہائے کھول قرآن, قرآن تیری نمازاں دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیرے صدقے دا ذکر کرتا ہے, قرآن تیرے اذکار دا ذکر کرتا ہے, قرآن کا پڑھتے ہنیرے دا ذکر کرتا ہے, قرآن موتیاں سختیاں دا ذکر کرتا ہے. کھولتے صحیح قرآن, قرآن تینوں اولاد دی تربیت دا پیغام دیتا ہے, قرآن تینوں قربانی دا ذکر دیتا ہے, قرآن تینوں صبر دا پیغام دیتا ہے, قرآن تینوں شکر دا پیغام دیتا ہے. اے قرآن تینوں مشکل وقت دے اندر زندگی گزارن دا موقع فراہم کرتا ہے. کھولتے صحیح قرآن, پڑھتے صحیح قرآن, کبھی قرآن تے نظرہ جماتے صحیح, کبھی زبان تے لفظ لے آتے صحیح. میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر آئے نے. نبی پاک دا صحابی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب عبداللہ بن مسعود اس طرح قرآن دی تلاوت فرما رہے نے, اس طرح وہ بیٹھے نے مسجد دے اندر. نبی پاک آ گئے, فرمایا عبداللہ اے منبر تے بیٹھ جا تے مینوں رب دا قرآن سنا دے. عبداللہ منبر تے بیٹھ جا مینوں قرآن سنا دے. جناب عبداللہ فرماندے نے سونےو صاحب قرآن تسی ہو, قرآن میں پڑھا. فرمایا عبداللہ میں نہیں کہہ رہا, جیڑے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تیرا قرآن سن کے میرا رب بھی مسکرا رہا سی. عبداللہ میرے رب نے تیرے قرآن کی تفسیر نو اتنا اچھا پایا ہے, میرا رب بھی مسکرا رہا سی. اور میرے رب نے کہا میرے عبداللہ تو قرآن سنو. نبی پاک دے سامنے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں. سورہ نساء دی آیتاں دی تلاوت ہو رہی ہیں. آؤ میں گلاں اینڈ ول لے جاواں. پڑھتے پڑھتے اس مقام تے آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا جب جناب عبداللہ اس مقام تے آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ کہ رب کہندے نے اللہ فرماندے نے جدوں میدان محشر ہوئے گا اسی امتاں دے اوتے انہاں دے نبیاں دیاں گواہیاں لواں گے. میرے نبی دیاں اکھاں کھل پئیاں, نبی پاک ہچکیاں لے لے کے رو رہے نے. 30 سال تو تراویحاں پڑھ رہے ہیں پر تو اج تک نہیں رویا. 40 سال تو قرآن پڑھ رہے ہیں پر تو اج تک نہیں رویا. 50 سال عمر ہو گئی ہے قرآن سن رہے ہیں تے قرآن پڑھ رہے ہیں پر تو اج تک نہیں رویا. یہ قرآن دی تشریح ہے, قرآن تو دل لگا کے نہیں پڑھیا. نبی پاک دل لا کے سن رہے ہیں نالے نبی پاک روئی جا رہے ہیں. نبی پاک آنسو بہائی جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا اس امت کا ڈاکو گزرے ہے, بہت بڑا ڈاکو جیدا نام فضیل ہے. تاریخ والے لکھتے ہیں یہ اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ یہ نام لے کے ماواں بچیاں نو رات نو سواندیاں تے ساڈیاں ماواں روزے اچھے. او کی بیماری اج کل چل رہی ہے ارتگل کے کی نا ہے اودا او جڑا اج کل نواں ڈرامہ آیا ہے وہ کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ دی کاپی کرنا ہے. ادھروں 9 بجے نماز عشاء دا ٹائم ہوندا ہے, ادھر کیبل تے ڈرامہ چل رہے ہیں. قوم سلطنت عثمانیہ کی کارکردگی ویکھی جا رہی ہے. آؤ دوستو عزیز ساتھیو, جنہاں قوماں چ نکھار ہوندا ہے وہ قوماں قرآن نال پیار کردیاں نے. جنہاں قوماں دے اندر بیداری دا شعور ہوندا ہے وہ قرآن دے نال محبت کردیاں نے, وہ قرآن پڑھدیاں نے. اے فضیل اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ ماواں اپنے بچیاں نو اے دا نام لے لے کے ڈرا کے سواندیاں. اور کوئی بندہ اے دا نام سن کے گھروں باہر نہ نکلتا. اتنا ظالم ہے. ایک دن ہے واقعہ بیان کرتا پاک دے اندر ولی بہت بڑا ولی بنے ہے اور بہت ساری کتابیں نے پھر لکھیاں. آؤ میں عرض کی کرنا چاہتا کہندا میں ایک دن ایک بندے دے کانٹ کیٹی کرنا چاہیے. میں کہ دا مال میں اپنا بنا لواں. میں پوڑی لگائی ہے تے میں دی چھت تے چڑھ گیا. جدوں میں چھت تے چڑھیا تے اچانک میری نظر سین چ پہ گئی ہے. سین چ ایک بابا جی بیٹھے نے اور وہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں. بزرگ قرآن پڑھی جا رہے ہیں. قرآن
دی تلاوتاں کیتی جا رہے ہیں میں ایویں تے نہیں کہندا اے بزرگ گھر دی بھی رونق نے اے گھر دی بہار نے انہاں بزرگاں دیاں بڑیاں برکتاں نے اے بزرگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں علم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ جدو انہیں تلاوت کیتی ہے ترجمہ کیے کیا لوگوں دے دل نہیں بدلے کیا لوگوں دے حالات نہیں بدلے کیا لوگ نہیں سمجھے کہ یہ چھاتے کھلو کے کہندا ہے حالات بدل گئے لوگ سمجھ گئے آج کل دل چ بہ گئی ہے اے فضیل اتھوں ہی واپس آ جاندا ہے رب دے سامنے معافی منگ لیندا ہے ایک دن حرم دا طواف کر رہے ہیں وقت دا بادشاہ نے پیچھے پیچھے چکر لگا رہے ہیں انہیں ویکھیا فضیل کہندا وے فضیل منگ کی منگنا چاہتا ہے تے فضیل نے جدو دنیا چھڈی ہے فضیل نے جدو رب نال تعلق جوڑے ہے فضیل کہندا بادشاہ ایتھے تے پاس آ جائی نا سیاستاں تو ربنا قد ویکھ اودا کر ویکھ اپنا قد ویکھ اودا کر ویکھ میں ایتھے بھی تیرے کولوں منگا میرے آن دا کی فائدہ ہے کوئی اتھے آکے بھی تیرے تو منگا اتھے آن دا کی فائدہ ہے ایک دن بابا فضیل بھی واپس آ گیا بادشاہ بھی واپس آ گیا بازار دے اندر پھر ٹکرا ہو جاتا ہے بادشاہ کہندا میں فضیل اس دن تے تو جان چھڑا نہیں سی اج منگ کی منگنا چاہنا ہے رب دا بڑا نیک بندہ ہے تو میں تیار دنوں تیرے نال تعامل کرنا چاہنا تے فضیل دی آنکھاں نم ہو گئیاں نے فضیل کہندا میں جے بادشاہ دینا ہی چاہنا ہے بادشاہ کہندا منگ ووٹ منگ لے گا کوڑے منگ لے گا وزارت منگ لے گا اور کی منگے گا حسین کہندا بادشاہ ساریاں چیزاں کر کے چھڑ دتیاں نے اگر دینا ہی چاہنا ہے رب کو جنت لے کے دے دے عرض کرنے دا مقصد ہے اے راتاں نو لوگاں دیاں دیواراں پھلانگن والا اے لوگاں دے چھکے پٹن والا اے لوگاں دیاں ٹھکیٹیاں کرن والا قرآن دی آیت نے ایسی تاثیر دکھائی ہے کہ اس بندے نو دنیا دی لالچ ہی ختم ہو گئی دنیا دی تمنا ہی ختم ہو گئی لوگاں آخری سنو دے بات مکا دئیے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد تھکے دے نہیں تھکے دے نہیں سنا دے میرے پیغمبر علیہ السلام و سلام کیا بڑا مشہور ہے پر تاثیر قرآن دے اللہ میں نو جیسے الفاظ دے دے میں تواڈے سینے چیر کے وچ اخذ کر دے کہ قرآن دی تاثیر کیا ہے قرآن دی مٹھاس کیا ہے قرآن دی نمت کیا ہے قرآن دی تاشنی کیا ہے قرآن دی چاشت کیا ہے قرآن کتنی پیاری کتاب ہے قرآن کتنی نرالی کتاب ہے اے ایک نبی پاک دے صحابہ نے ایک دشمن پکڑ کے لے ہوندا ہے اے دشمن سمامہ بن اسال ہے اے مسجد نبی دے پلر نال پڑھ دیتا ہے باقی آگے بھی تسی سنے آئے آج سنو ایمان تازہ ہو جائے سمامہ بن اسال نو نبی پاک نے دیکھیا نبی پاک فرماتے نے اے تے سمامہ ہے اے نو تسی پکڑ لے آئے ہو چلو کوئی گل نہیں اے نو پڑھ دیو پلر دے نال ہونے ساڈے پیچھے بغیر نماز قرآن سنے گا اے دا دل نم ہو جائے گا اے قرآن سنے گا اینو تاثیر ملے گی نبی پاک نے نمازاں پڑھائیاں شام ٹائم نبی پاک کول چلے گئے سمامہ بڑا کبا جیا بولیا کہتا جبرا کر لے اپنا چہرہ نعوذ باللہ تیرے چہرے جیسا ایسا گندا چہرہ استغفر اللہ میں نہیں نظر ہوتا تیرا مدینہ میں نہ تے میرا سینہ سڑ جاتا ہے نبی پاک نے اگلے دن بھی قرآن سنایا جدو اگلے دن قرآن سنایا سمامہ نے کول پیغمبر جا کے پھر بیٹھے سمامہ چ کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی تیسرے دن نبی پاک نے پھر قرآن سنایا نبی پاک نے نماز دے اندر قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں اج پیغمبر مرشد پاک پھر سمامہ بن اسال دے کول آئے نے نبی پاک پوچھتے نے کئی وحال کیا سمامہ اے سمامہ دس تیرا کی حال ہے اج سمامہ دی زبان چ کوئی نرمی آئی ہے کہندے نے تیسرے دن حضرت بیٹھے آکول نے کیوں میں سمامہ تیرے اے کوڑے چے بولنے اتارتے ویکھ اکھیاں کیتی انکولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک مدینے
والے مدنی سرکار دی میں اس وجہ تو شیر سننا تاکہ اہل حدیثوں تو پتہ چل جائے تواڈے ولیاں نے تواڈے بزرگاں نے تواڈے اکابر نے قرآن دی تفسیر بھی شعراں چ کر دتی ہے تواڈے اکابر نے نبی دی حدیث بھی شعراں دے اندر کر دتی ہے دعا کرو جتھے مولانا علی محمد شمسام رحمہ اللہ لیٹے نے اللہ کا فرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے جنویوں کل آئی گئی رمضان دا مہینہ دعا کرتے ہو جتھے شیر ربانی صاحب زادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی لیٹے ہیں اللہ سبرتے کلندر کی قبر میں نور دے نال پڑھ دے اللہ دے درجات بلند کر دے اللہ جنت الفردوس کا مہمان بنا دے نبی پاک نے سمامہ دے کو لا کے تیسرے دن گلہ کی دیا کہ سمامہ نے لچک دے دیتی ہے نبی پاک فرمان دے لے وہ زد اوتی تے ترس وہ زد اوتی تے ترس آیا سرکارانو کھول دے رسیاں حکم دے دیتا جارانو ایک آرنو چھاوے ملے دوستا یارانو سردارانو مارن نہیں جے عادت افرار دی چوک مدینے والے مدنی سرکار دی نبی پاک نے رسیاں کھلا دی دیا نے اے سماما بقیر تیرا قبرستان ہے بقیر دا قبرستان کراس کر کے کھجورا دا ایک چھوٹے وہ دے تھلے جا کے بہ گیا کہنگا سماما اللہ عقل دا مالک اتنا آدمی ہے تو کہ سختی کرتا رہے وہ گرمی کرتا رہے سماما اٹھے ہی سوچنا گیا سماما کہتا ہے یار چڑیوں دی کلام ہے جیڑا ہوتا انداز گفتگو ہے اونے تے دل تیرا نرم کر چھڑے آئے سماما تیرے تے رحم ہونے کھاتا ہے وہ دی کلام دستی ہے وہ دی نرم گفتگو دستی ہے کہ اللہ دا نبی ہے وہ اٹھے کھلو کے دل وچ سوچا غلام دا دشمن تینج کوئی نہیں ترس تمام دا میں کردار سختی پڑھو نرمی فرمام دا میں خلق گواہی دیتا احمد سچیار دی چوک مدینے والے مدنی سرکار دی نبی پاک یارہ چ بیٹھے نے مسجد نبی چ آ گیا نبی پاک دے صحابہ کہتے نے سوڑو سماما آ گیا نبی پاک فرماتے نے سماما اسی تے تینوں آزاد کر دیتا سی سماما کہندا ایسا قرآن سنایا جے ایسی سرپا لگائیاں جے ایسی مٹھی زبان استعمال کیتی جے سماما دی ہاتھ کڑیاں کھول کے پھیلو کمیاں بیڑیاں پالیاں جے کہندا کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اے جے قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اے جے قرآن نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قرآن نے اثر کیتا کہ کہندا کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا میں سچی توحید جی تسی او سچے نبی دلوں ہوئی تصدیق جی ہن نہیں گنجائش بچی کوئی انکار